السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے قنوت وتر میں سینے کے برابر ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے۔ قنوت وتر میں سینے کے برابر ہاتھ اٹھانا، جیسے قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تو قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ قنوت وتر اللہم اہدنی فی من ہدیت پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا لینا علماء نے کہا کہ جائز ہے، اور اس کا قیاس ہے قنوت نازلہ پر بعد از رکوع، کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز اور دیگر نمازوں میں جب قنوت نازلہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت نازلہ کے اندر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے اور قنوت نازلہ پڑھی، اور اس کے اندر مختلف بہت ساری دعائیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وغیرہ۔ تو قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے قنوت وتر کے اندر بھی بعض علماء کرام نے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا جائز بتلایا۔ اسی طرح بعض صحابہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قنوت وتر کے اندر سینے کے برابر ہاتھ اٹھایا کیا کرتے تھے۔ مثلا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی القنوت الی صدرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قنوت میں سینے کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قنوت کی فجر کی نماز میں، اور انہوں نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی فجر کی نماز میں قنوت کی اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اس سے مراد یہ جناب عمر بن خطاب، جناب عبداللہ ابن عباس فجر کی نماز میں یعنی قنوت نازلہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی بیان ہوا وکان ابو ہریرہ یرفع یدیہ فی قنوتی فی شہر رمضان، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رمضان میں قنوت کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ رمضان میں قنوت سے مراد رمضان کے اندر تراویح، تراویح کے بعد باجماعت وتر، اور وتروں کے اندر قنوت۔ تو اسی طرح ان کے علاوہ ابو قلابہ کے حوالے سے اور اسی طرح دیگر کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو ہے وہ رمضان میں قنوت کرتے تو اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اب ان میں سے کئیوں کے اوپر یہ جو اثر ہیں، یہ جو موقوف روایات ہیں، ان کی سندوں پر جرح بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ وہ بھی قنوت وتر کے اندر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے یا اس کو جائز بتلایا وغیرہ۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص قنوت وتر پڑھتے ہوئے سینے کے برابر ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور قنوت وتر پڑھتا ہے تو جائز ہے۔ اور انہی میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جز رفع الیدین للامام بخاری رحمہ اللہ کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ تو بعض سندوں پر جرح ہے، اور اگر کوئی قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو جائز ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، جو کہ ایک متفقن غیر اختلافی بات ہے، متفقن علیہ غیر اختلافی بات ہے۔ تو قنوت نازلہ بھی قنوت ہے اور قنوت وتر بھی قنوت ہے۔ تو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو جائز ہے، اور اگر کوئی بنا اٹھائے اسی طرح ہاتھ باندھے باندھے اللہم اہدنی فی من ہدیت پڑھ لے تو یہ بھی پوری طرح درست ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔